So we commenced our multi-domain operations, the pride and joy and the new concept of war that we have. You see, رافیل طیاروں کی تباہی، فضا میں پاکستان کے راج کا اعلان۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارتی تکبر کے پرخچے اڑا دیے۔ رافیل کی تباہی خطے کے لیے گیم چینجر ہے۔ پاک چین ٹیکنالوجی نے عالمی عسکری ماہرین کو نظریہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ پاک چین ٹیکنالوجی کے خوف سے رافیل 300 کلومیٹر دور ہی رہے۔ رافیل کے پائلٹ کو اپنی طرف آتی موت کی خبر نہ ہو سکی۔ ٹیکنالوجی سے رافیل کو ٹارگٹ لاک کرنے کا موقع نہ ملا۔ پاکستان نے ایسا درد دیا جو بھارت ہمیشہ یاد رکھے گا۔ You are so fond of Pakistan firing at you, we will fulfill your demand at the time, place and means of our choosing. You are putting lives of the innocent civilian passengers in aircraft from different nationalities in danger. You are attacking hydropower projects, water, dams, the storage sites. And you don't want that anybody should talk about it. When we will attack, when we will give them a response, we don't need Indian TV channels to report it. The voice will be heard everywhere. بھارتی حکومت اور میڈیا کو پاکستانی حملے کا شاہد بہت شوق ہے۔ بے فکر رہو، ہم تمہارا جوابی حملے کا شوق پورا کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے افسران کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ کہا پاکستان کا جوابی حملہ دنیا کو نظر آئے گا اور گونج بھی سنائی دے گی۔ بھارت سے آنے والی ہر چیز کے پرخچے اڑا دیں گے۔ شہداء کی تصویریں ریاست پاکستان کے ذہن پر نقش ہیں۔ پاکستان کو بھارتی جارحیت کا جواب دینے کا پورا حق ہے۔ بھارتی جارحیت سے علاقائی امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور سے ملاقات میں گفتگو۔ ملاقات میں پاک بھارت کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے خطے کا امن تباہ کرنے پر بھارتی کردار سے بھی آگاہ کیا۔ پاکستان کے خلاف بھارتی میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت۔ ذلت و رسوائی بھارت کا مقدر بن گئی۔ بھارت کو ایک اور محاذ پر بڑی ناکامی۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے اقتصادی جائزے کی منظوری دے دی۔ پاکستان کو $1 ارب کی اگلے قسط جاری کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آئی ایم ایف سے قرض کی منظوری اور بھارتی اوچھے ہتھ کنڈے ناکام ہونے پر اظہار اطمینان۔ پاکستان بھارتی ڈرونز کا شمشان گھاٹ بن گیا۔ خوفزدہ مودی نے ہزیمت کا نیا ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ طیاروں کی تباہی کے بعد ڈرونز کی بربادی کا نیا جنگی ریکارڈ۔ پاکستان نے بھارت کے 77 ڈرونز تباہ کر دیے۔ سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں ڈرونز گرائے گئے۔ وہاڑی، پاک پتن، اوکاڑا میں 6 بھارتی ڈرون تباہ۔ اوکاڑا میں 4، وہاڑی اور پاک پتن میں ایک ڈرون کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارت کی لائن آف کنٹرول پر بھی ڈھٹائی۔ بھارتی فوج عبرت کا نشان بن گئی۔ کئی چیک پوسٹیں تباہ۔ بزدل دشمن نے دھرمسال پوسٹوں میں سفید جھنڈا لہرا دیا۔ پانڈو سیکٹر میں بھارتی فوج کا ہیڈ کوارٹر ملیا میڈ۔ کیلر سیکٹر میں بٹالین ہیڈ کوارٹر تباہ۔ سیکٹر میں جامور پوسٹ، گیری پوسٹ اور دینا کا ڈھیر بن گئے۔ ماؤنٹ چیک پوسٹ اور حاجی پیر سیکٹر میں 3 چیک پوسٹیں تباہ۔ پیر کانتی سیکٹر میں جبار انترکیا کمپلیکس نیست و نابود۔ بھارت فوج شکست کے بعد ایل او سی پر شہری آبادی کو نشانہ بنانے لگی۔ فلیش اسٹائل فائرنگ سے 2 خواتین سمیت 6 افراد شہید، 7 زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوج نے جیرا، فارورڈ کوہوٹا، باغ، نزا گلی، پیر کنٹھی اور کھوئی رٹا میں سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج نے جوابی کارروائی میں بھارتی فوج کی توپیں خاموش کرا دیں۔ امریکہ، برطانیہ اور ایران بھی سرگرم۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین نے کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ پاک بھارت کشیدگی پر متحرک ہے۔ مارکو روبیو نے دونوں ممالک کے رہنماؤں سے بات چیت کی ہے۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کشیدگی نہ بڑھے اور یہ معاملہ جلد ختم ہو۔ برطانوی وزیر خارجہ کی دونوں ممالک سے تحمل کی اپیل۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کشیدگی میں کمی پر زور۔ ترک صدر طیب اردوان موجودہ صورتحال پر فکر مند۔ آذربائیجان کا پاکستان سے مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار۔
حکومت اور امریکہ میں اعلیٰ سطح کے رابطے، وزیر داخلہ سے امریکہ کی قائم مقام سفیر کی 48 گھنٹے میں دوسری اہم ملاقات۔ محسن نقوی اور نیٹلی بیکر کا پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے نیٹلی بیکر کو موجودہ کشیدگی اور صورتحال سے آگاہ کیا، کہا بھارت نے تمام بین الاقوامی قوانین کو پامال کر دیا، خطے کی خطرناک صورتحال کا ذمہ دار بھارت ہے، پاکستان کی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بھارت کو جج جوری اور جلاد بننے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان نے ڈرون یا راکٹ حملے کا آغاز نہیں کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارت کا پاکستان پر فضائی حملے کا الزام جھوٹ اور افسانہ قرار دے دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا ترک میڈیا کو انٹرویو، کہا پاکستان نے کوئی میزائل حملہ کیا ہوتا تو اس کا کوئی الیکٹرانک ثبوت ہوتا۔ بھارتی میڈیا جھوٹ کی فیکٹری بن گیا، اپنی افواج کی ناکامیاں چھپانے کے لیے گمراہ کن خبریں چلانا شروع کر دیں۔ بھارتی میڈیا فالس فلیگ آپریشنز کو بالی ووڈ فلموں کی طرز پر پیش کرنے لگا۔ بھارتی چینل آج تک نے لاہور، زی نیوز نے کراچی اور ریپبلک نے نیو یارک فتح کر لیا۔ بھارتی صحافی اپنے ہی میڈیا پر برس پڑے۔ بھارتی بزنس مین نے بھی مودی کے گودی میڈیا کو کھری کھری سنا دی۔ قوم کو بالکل اطمینان ہونا چاہیے کہ موجودہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے نپٹنے کے لیے ہم 100% نہیں 200% تیار ہیں۔ کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی افواج جو ہے اس وقت بھرپور جو ہے جوابی کارروائی کی پوزیشن میں ہے اور کارروائی جاری ہے۔ اپنے سے 7-8 گنا بڑا ملک جو ہے جس کی فوج ہم سے بہت بڑی ہے، ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور 5 جہاز ہم نے جو گرائے ہیں ان کے، یہ بھی ایک فضائی جنگ کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے۔ ترکیہ اور چائنا اور آذربائیجان جو ہے وہ بڑا ڈکلیئر کر کے پاکستان کی حمایت کر کے سامنے آ چکے ہیں۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ہمارے رابطے ہونے چاہیے جن کے ساتھ ہمارے رابطے نہ ہوں۔ قوم کو اطمینان ہونا چاہیے، جنگ کے لیے 200% تیار ہیں اور دشمن کو جواب دے رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پاکستان سے کئی گنا بڑی فوج سے مقابلہ کر کے ان کے 5 جہاز گرائے۔ ترکی، چین اور آذربائیجان کھل کر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس سے ہمارا رابطہ نہ ہو۔ پاکستان نے اپنے شہریوں کی شہادت کا بہت سخت جواب دیا۔ بھارتی پائلٹس پاکستان آنے سے ڈر رہے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پاک فوج نے دنیا کے مہنگے ترین ڈرونز تباہ کیے۔ ایک ہی قومی بیانیہ ہونا چاہیے ان حالات۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے دفاعی اداروں کو مضبوط کریں اور ہم نے اپنے انصار الاسلام کے شعبے کو شہری دفاع کی ذمہ داریوں کی ہدایات دے دی ہیں کہ آج اگر پاکستان کی دفاع میں صف اول پر پہلے مورچے میں اگر کوئی لڑ رہا ہے یا لڑنے کا عزم رکھتا ہے تو وہ آپ کے دینی مدرسے کا نوجوان ہے۔ اس وقت تک میں سفارتی سرگرمیوں کے بارے میں مطمئن نہیں ہوں۔ ہمیں چائنا کو بڑی مضبوطی کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے تھا، ہمیں سعودی عرب کو انگیج کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے اپنے پڑوسی ممالک میں بھی آج تک وہ سفارتی سرگرمیاں نہیں دکھائی ہیں کہ جو ان دنوں کا حق ہے۔ جے یو آئی کا پاک فوج کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں موجودہ حالات میں ایک ہی قومی بیانیہ ہونا چاہیے، ہم ملک کے لیے ایک ہیں۔ مولانا نے شکوہ کیا کہ میں سفارتی سرگرمیوں کے حوالے سے مطمئن نہیں، سفارتی محاذ پر ہمیں چین، ایران، سعودی عرب اور دیگر ممالک کو انگیج کرنا چاہیے۔ India's jingoism and war hysteria should be a source of serious concern for the world. In the wake of Pahalgam attack, the Indian leadership has once again used the bogey of terrorism to advance its sham narrative of victimhood, jeopardizing regional peace. We once again reject any attempt to link the Pahalgam attack with Pakistan. The international community should hold India accountable for its irresponsible, unlawful and belligerent conduct. بھارت نے تحقیقات کی پیشکش نہ مان کر جارحیت اختیار کی، پاکستان جوابی کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے بھارتی جنگی جنون کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا، کہا عالمی برادری غیر ذمہ دارانہ رویے پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے۔
کیا سوشل میڈیا بیانات پر کسی ملک کو دوسرے پر حملے کی اجازت ملتی ہے؟ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، ملک بھر کے لیے سماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 1.55 روپے فی یونٹ سستی، بجلی قیمت میں کمی جنوری تا مارچ کی ایڈجسٹمنٹ میں کی گئی۔ ملک بھر کے لیے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بھی بجلی کی قیمت میں کمی، کراچی کے لیے بجلی کی قیمت میں 3 روپے 64 پیسے فی یونٹ کی کمی، کراچی کے سوا دیگر ڈسکوز کے لیے بجلی 29 پیسے فی یونٹ سستی۔ بجلی صارفین کو کمی کا ریلیف مئی کے بلوں میں ملے گا۔